کیونکہ جب آدمی کچھ سیکھنے کی نیت سے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے میں ثواب ہی ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے دل میں پکا ارادہ بنا لیجئے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہے, ہمیں کچھ جانکاری لینا ہے اسلام کے بارے میں, شریعت کے بارے میں, دین کے بارے میں ہمیں جاننا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں, اپنے امام سے محبت کیجئے, علماء کرام سے محبت کیجئے, یہی ہمارے لیے کامیابی کی دلیل ہے. محترم سامعین کرام, وقت ہوتا چلا جا رہا ہے, مائک بھی صحیح نہیں ہے اور کافی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آخری بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی, کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جس نے نکاح سے انکار کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. محترم سامعین کرام, نکاح تمام سنتوں میں یہ عظیم سنت ہے نکاح, اور یہ نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح سے انکار کیا مجھ سے نہیں ہے. اور نکاح میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. سبحان اللہ. ہر انبیاء کرام نے نکاح کیا, بزرگان دین نے نکاح کیا اور لوگوں کو پیغام بھی دیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا, وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. رب فرماتا ہے اگرچہ کسی آدمی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو, رہنے کے لیے گھر نہ ہو, پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو, ان یکن فقراء, اگرچہ وہ غریب آدمی ہے, اللہ فرماتا ہے اس کی نکاح کرا دو, نکاح کی برکت ہوگی, اللہ اپنے فضل سے اسے مالدار فرما دے گا. سبحان اللہ. یہ کب ہوگا؟ جب ہم شریعت کے مطابق شادی کریں گے, تب جب شریعت مطہرہ کے مطابق نکاح کریں گے تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا. لیکن حضرات, آج کس انداز میں شادی ہوتی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. حضرت سے آپ نے سنا کس انداز میں آج شادی ہوتی ہے. میرے دوستو بزرگوں, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے امام سے رابطہ رکھیے, علماء کرام سے رابطہ رکھیے, تاکہ یہ آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن اس پر آج لوگ توجہ نہیں دیتے. لیکن کچھ لوگ آج یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر تو میں یہ پریشانی ہے, وہ پریشانی ہے, ہم ایسا کرتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے. کچھ لوگ تو آج اس طرح کہتے ہیں کہ قرآن خوانی میں ہم یہ شادی بیاہ میں اگر ہم قرآن خوانی کرتے ہیں تو ہمارے گھر میں مصیبتیں آ جاتی ہے. لوگوں کی سوچ کس انداز کا ہے, ذرا سوچنے کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں اس انسان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے حبیب پر ایمان اس کا آدمی کا کمزور ہو چکا ہے. آئیے دیکھیے, میں ایک حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے, جلد ثانی ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, میرے آقا فرماتے ہیں کہ ہم سب کن کی امتی ہیں؟ بتائیں گے ذرا کوئی؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امتی ہیں. لیکن میرے آقا کیا فرماتے ہیں کہ جس دن میرے امتیوں میں 15 خرابی پیدا ہو جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں آ جائے گی, چاروں طرف سے پریشانیاں آ جائیں گی. صحابہ نے پوچھا, یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, وہ 15 خرابیاں کیا ہے, وہ 15 برائیاں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی امت تباہ و برباد ہو جائے گی, جس کی وجہ سے آپ کی امت پر مصیبتیں گھیر لیں گی؟ تو جانتے ہیں نبی نے ایک کے بعد دیگر بتانا شروع کیا. میرے آقا نے فرمایا, جس دن لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لڑکیوں سے ناچ کروائے. میرے آقا نے فرمایا, جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں پیدا ہو جائے گی تو چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. اللہ اکبر. یہ سوچنے کی بات ہے. آج دنیا سے جو اچھے لوگ گزر جاتے ہیں, لوگ ان کو آج برا بھلا کہتے ہیں.
میرے آقا نے فرمایا گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے، آج موبائل جیب میں لے کے چل رہے ہیں۔ نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا، آج ایسا ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سڑکوں پر ناچ کروائے، ایسا ہو رہا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگ گنڈوں کی تعظیم کرے، وہ لوگ جسے پہلا کلمہ نہیں آتا، کوئی نیتا آ جاتا ہے ہم کرسی چھوڑ دیتے، کھڑے ہو جاتے تعظیم کے لیے، اور امام صاحب آئے تو کوئی دقت نہیں، کوئی بھی عالم دین آ جائے کوئی دقت نہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، نبی کی شریعت جن کے پاس ہو، قرآن جن کے سینے میں ہو، اب جانتے ہیں جو عالم دین ہوتے ہیں ان کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں خیر کرتی ہے، چوٹیاں اپنے سوراخوں میں دعائیں خیر کرتی ہے، جو مدرسے میں پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، ماسٹر ہو، کوئی بہت بڑا نیتا ہو، لیکن ان کے قدم کے نیچے، پیر کے نیچے کوئی فرشتہ اپنے پروں کو نہیں بچھائے گا، بچھائے گا اسی کے قدم کے نیچے جو عالم دین ہے، جو نائب رسول ہے، جو مہمان رسول ہے، ان کے قدم کے نیچے فرشتے اپنے پر کو بچھاتے ہیں۔ ان کا مقام بڑا مقام ہے، جن کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے بارے سے۔ لیکن حضرات آج ہم دنیا میں علماء کرام ہیں، ان سے محبت جتنا ہونا چاہیے نہیں کرتے۔ وفات کے بعد، مرنے کے بعد چادر لے کے پہنچتے ہیں، خوب فاتحہ درود پڑھتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے دنیا ہی میں محبت کریں تاکہ قیامت کے دن کام آئے، دنیا میں ہی ان سے دعا لینے کی کوشش کریں، ان سے رابطہ رکھیں، ان سے دین سیکھنے کی کوشش کریں، لیکن آج ہم ایسا نہیں کرتے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس 2 یا 3 شعر سماعت فرمائے، اس کے بعد پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ کہ روزے خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کہ روزے خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کے چلاتے ہیں مصطفیٰ، چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ شکریہ۔ کہ دنیا ہے یہ خدا کے چلاتے ہیں مصطفیٰ، چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ پڑھ کے درود رات میں سو جاؤ باوضو، سو جاؤ باوضو، کہ پڑھ کے درود رات میں سو جاؤ باوضو، کہ میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ، آتے ہیں مصطفیٰ، روزے خدا نے دی ہے، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھلاتے ہیں مصطفیٰ۔ آخری شعر سے فرمائے ارشاد و عطا۔ کتنے امیر ہو کے طیبہ نہ جا سکے، طیبہ نہ جا سکے، کتنے امیر ہو کے
نہ جا سکے کہ جاتے جاتے وہی ہے جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ، بلاتے ہیں مصطفیٰ، روزے خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کھلاتے ہیں مصطفیٰ، کہ روزے خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا دنیا ہے یہ خدا کے چلاتے ہیں مصطفیٰ، چلاتے ہیں مصطفیٰ۔ اشعار بہت ہے، وقت کم ہے۔ نوجوانوں کے حوالے سے کہ خدا نے عرش اعظم پر عجب نقشہ بنایا ہے، کہیں سبحان اللہ۔ خدا نے عرش اعظم پر عجب نقشہ بنایا ہے، پیدا کیا ہے کہیں دلہن تو کہیں دلہا بنایا ہے، یہ دونوں وہیں سے مقرر ہو کے آئے ہیں، خدا نے اپنے قدرت سے انہیں ملایا ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا چلوں، کیونکہ حضرت وقت ابھی میرا کافی ٹائم بچا ہے، لیکن بہت کم وقت میں کم بات پہنچا کر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سبحان اللہ کہیں ایک مرتبہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک غزوہ خندق ہے، سلمان فارسی کے مشورے سے وہ خندق کھودا گیا تھا، 1 مہینہ کافروں سے مقابلہ ہوتا رہا، پیڑ کے پتے چبا کر کھاتے تھے، لیکن ایمان والے نبی کا کلمہ پڑھنے والے میدان چھوڑ کے بھاگتے نہیں تھے۔ 1 مہینہ تک مقابلہ ہوتا رہا لیکن کبھی بھاگے نہیں، ڈٹے رہے۔ یہ نبی کے غلاموں کی پہچان ہے، کہیں نا سبحان اللہ، یہ نبی کے عاشقوں کی پہچان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا۔ حضرت جابر نے دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم میں 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو حضرت جابر کیا کیا کہ چپکے سے گھر بھاگے، گھر گئے، گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ کو سلام کیا، کہیں سبحان اللہ۔ اور زوجہ کو یعنی اپنی بیوی کو سلام کرنا میرے آقا کی بھی سنت ہے اور میرے صحابہ کی بھی طریقہ ہے، سبحان اللہ۔ لیکن آج کچھ لوگوں سے کہا جائے، اس کو لوگ برا سمجھتے ہیں، ہم کیوں سلام کریں؟ کہ نہیں، نبی نے نہیں فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے سلام کیا کرتے تھے، جس راستے سے گزرتے تھے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ سب کو ادھر دیکھیں، ان کو چھوڑیں، شانتی سے بیٹھ جائے بابو، بیٹھو بیٹھو، پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بہرحال حضرت جابر فوراً گھر گئے، اپنی زوجہ سے کہا، اپنی بیوی سے کہا، اے میری شریک حیات، کیا کھانے کو کچھ ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کی شکم میں 2 پتھر بندھے ہوئے۔ کہا کہ ہاں، ایک بکری کا بچہ ہے جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، اور ایک سا آٹا ہے، لگ بھگ 4 کلو 100 گرام آٹا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تیار کر رہی ہوں۔ بکری کے بچہ کو ذبح کر دیا، حکم ہوا کہ آپ آٹا گوندھیں۔ میں جاتا ہوں، نبی کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ جیسی آگے بڑھے، حدیث پاک کا ٹکڑا ہے، جیسی آگے بڑھے زوجہ نے کہا میرے شوہر رک جائیں۔ کیوں؟ کہا کہ سب کو مت دعوت دیجیے گا، بے شمار صحابی رسول ہیں اور کھانا کم ہے، 2-4 آدمی کا کھانا ہے، کیسے کیا ہوگا؟
جانا نبی کے کان میں چپکے سے نبی سے کہنا حضور آپ چلیں اور 2-4 صحابی کو لے لیں. کہنا سبحان اللہ. آپ چلیں اور 2-4 صحابی کو لے لیں. سب کو مت دعوت دینا. اگر سب آ گئے تو کیا کھلاؤ گے؟ مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا. غور سے سننا. کیا کہا؟ اے میرے شوہر اگر سب آ گئے تو کیا کھلاؤ گے؟ کھانا مختصر ہے, 2-4-5 آدمی کا کھانا ہی ہے. جانا چپکے سے نبی کے کان میں کہنا حضور آپ چلیں اور 2-4 صحابہ کو لے لیں. کیا سکھا دیا؟ جانا نبی کے کان میں چپکے سے نبی کو دعوت دینا اور نبی سے کہنا 2-4 صحابی کو لے لیں. حضرت جابر فوراً جاتے ہیں. جا کر حضرت جابر فوراً گئے, نبی کو سلام کیا, سلام کا جواب ملا. اب حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو میرے گھر دعوت ہے, اتنا کہنا تھا. تو نبی نے مسکرایا, فرمایا جابر کیا پکا ہے, کیا کھلانے کی دعوت دے رہے ہو؟ کہا حضور ایک بکری کا بچہ ہے, عمر 6 مہینے کی ہے, میں نے ذبح کروا دیا ہے. حضور اور 4 کلو 100 گرام آٹا ہے, میں نے گندھوا دیا ہے. اتنا کہنا تھا. جابر نے کہا حضور آپ چلیں اور 2-4 صحابی کو لے لیں. نبی نے زور زور سے کہا اے میرے صحابیوں سب چلو, جابر نے روٹی کھانے کی دعوت دی ہے. سبحان اللہ. جابر کا چہرہ اترا. اب کیسے کیا ہوگا؟ چہرہ جب اترا نبی سمجھ گئے. نبی نے فرمایا جابر جاؤ, جب تک میں نہ آؤں گندھے ہوئے آٹے کی روٹی مت پکوانا, اور وہ ہانڈی جس میں گوشت پک رہی ہے نیچے مت اتروانا جب تک میں نہ آؤں. حضرت جابر فوراً دورے گھر آئے. گھر آنے کے بعد پھر بیوی کو سلام کے سلام کا جواب ملا. کہا غضب ہو کے, کہا کیا ہوا؟ کہا کہ نبی سب کو لے کر آ رہا ہے. اب بتائیے اس وقت بیوی ڈانٹے گی کہ نہیں ڈانٹے گی؟ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ڈانٹے گی نا. اب الٹا پلٹا بولنے لگی. کیا آپ نے سب کو دعوت کیوں دیا؟ تیز تیز بولنے لگی. اب یہاں رک کر ایک بات بتانا چاہوں گا. وہ نوجوان جن کی شادی ہو گئی ہے اور وہ نوجوان جن کی شادی ہونے والی ہے وہ بھی غور سے سنیں, ذرا توجہ دیں. اگر خطا غلطی اگر شوہر سے ہو جائے, بیوی کچھ بولے تو اس وقت خاموش رہنا یہ صحابیوں کا طریقہ ہے. سبحان اللہ. اور اس وقت مان کے چلیے بیوی کچھ بول رہی ہے یا ڈانٹ رہی ہے, غلطی ہم سے ہے ایک مثال کے طور پر, اور پھر آپ بھی بول رہے ہیں, لڑائی ہوگی, بات آگے بڑھے گی. نبی نے کیا فرمایا؟ اگر میاں بیوی آپس میں لڑائی کر رہا ہے, لوگ جھگڑا کر رہے ہیں, تو شیطان خوش ہوتا ہے, اللہ ناراض ہوتا ہے. وہیں اگر خوشی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے شیطان ناراض ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. میاں بیوی کی زندگی ایک انمول زندگی ہے اور یہ رشتہ بنا ہے جنت میں. بہرحال المختصر, تو حضرت جابر جب آ کے بتایا تو اسی میں جب کچھ بولنے لگی, کہا کہ میری بات تو سنو, میں کیا کہنا چاہتا ہوں. کہیے کیا کہنا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے نبی کے کان میں چپکے سے نبی کو دعوت دیا, لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دیا, میں کیا کروں؟ اتنا کہنا تھا. اب بیوی مسکرا رہی ہے. کہا اب کیوں مسکرا رہی ہیں آپ؟ کہا کہ آپ نے دعوت دیا نبی کو تو نبی ہمارے مہمان ہوئے, اور نبی نے دعوت دیا سب کو تو سب نبی کے مہمان ہوئے. ہم اپنا نبی کو کھلائیں گے اور ہمارے نبی سب کو کھلائیں گے. سبحان اللہ. بہرحال وقت ہو چکا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو 5 وقت